ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب، سابق وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی، ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھتے ہیں۔ تشریف فرمائے محترم عبدالسلام عزیزی صاحب، قاری قرآن اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم عمران قادری صاحب، اور ہم بیٹھے ہیں لاہور کی بادشاہی مسجد میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ عمران قادری صاحب۔ جمال مصطفیٰ سا کوئی بھی جمال نہیں، جمال مصطفیٰ سا کوئی بھی جمال نہیں، نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں، نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں۔ سبھی زمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیا، سبھی زمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیا، کسی زمانے میں آقا تیری مثال نہیں، کسی زمانے میں آقا تیری مثال نہیں، نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں۔ ہر ایک عروج کو ہم نے زوال دیکھا ہے، ہر ایک عروج کو ہم نے زوال دیکھا ہے، بس ایک عروج ہے تیرا جسے زوال نہیں، بس ایک عروج ہے تیرا جسے زوال نہیں، نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں۔ اذان دور نبی کی مثال کیسے ہو، اذان دور نبی کی مثال کیسے ہو، کہ غلام لاکھوں ہیں لیکن کوئی بلال نہیں، غلام لاکھوں ہیں لیکن کوئی بلال نہیں، نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں۔ میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، اسی لیے تو میرے لب پہ بھی سوال نہیں، اسی لیے تو میرے لب پہ بھی سوال نہیں، نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں۔ حسن حسین ہیں جنت کے دونوں شہزادے، حسن حسین ہیں جنت کے دونوں شہزادے، نبی کی آل سے بڑھ کے تو کوئی آل نہیں، نبی کی آل سے بڑھ کے تو کوئی آل نہیں، نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں، نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمران قادری صاحب، ڈاکٹر صاحب، مساجد کردار ہمارے معاشرے میں، سوال میں نے یہ رکھا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ جناب والا یہ مساجد، یہ سنی مسجد، یہ شیعہ مسجد، یہ دیوبندی مسجد، یہ اہل حدیث مسجد، یہ بریلوی مسجد، کیا اس عمل سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہوں گے؟ دیکھیں جی، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو انسٹیٹیوشن تھا ایک قومی لیول کا بلکہ انٹرنیشنل لیول کا،
اس کو جب ہم نے بالکل معاشرے سے اور باقی دیگر سرگرمیوں سے الگ کیا تو یہ زوال کی اگلی منزل ہے کہ اس کو بھی ہم نے ایک خاص مسلک تک محدود کر لیا اور دوسرے مسالک کو اس سے خارج کرنے کے لیے مسجد کے اوپر باقاعدہ اپنے پورے لوگوں کے ساتھ، اپنی پوری پہچان کے ساتھ اور الگ جو بھی کوئی ہو سکتی تھی ریکگنیشن، اس کے ساتھ ہم نے بورڈ چسپاں کر دیا کہ یہ مسجد فلاں کی ہے۔ گویا وہ جو دائرہ محدود ہوتا ہوتا صرف اور صرف اس حد تک رہ گیا تھا کہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ، سجدہ گاہ کے ساتھ ہو، اس کو بھی آپ نے مزید محدود کر دیا، اور میرے خیال میں اللہ کے دین کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اس نظام کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے معاشرے کو اور پوری امت مسلمہ کے اس قومی اور بین الاقوامی ادارے کو ایک محلے کی سطح پہ بھی اپنے خاص گروہ کے ساتھ منسلک کر دیں اور ایک صرف اور صرف اپنے ہم خیال لوگوں تک محدود کر دیں اور باقی سارے لوگوں کو اس سے خارج کر دیں۔ میرے خیال میں مسجد کا یہ کردار صرف محدود نہیں ہے بلکہ یہ نیگیٹو کردار ہے، یہ منفی کردار ہے جس کے لیے ہم نے مسجد کو استعمال کیا ہے، اور یہ زوال کی آخری حد ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ اجازت دیں جی ارشاد فرمائیے۔ میں تو آخری جملہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا، میں اب تک اسی جملے کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ہم نے مسالک میں مسجد کو بانٹ دیا ہے۔ ارشاد۔ ہر مسجد میں ایک محراب ہوتا ہے۔ جی آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اردو ادب میں، اسم آلہ، مثلا مفتاح، جس کے ذریعے تالا کھولا جائے۔ یہ مفعال کے وزن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں وہ اسماء اعلی ہوتے ہیں۔ جی جی۔ محراب ایسا آلہ جس کے ساتھ شیطان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اگر یہی اسم آلہ، یہی جنگ کرنے کا ہتھیار آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے لگے تو یہ مساجد کے بنانے کی نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ، مساجد کے بنانے کی نفی ہو جاتی ہے، اور یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں۔ وہ سجدہ روئے زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب، جو آپ نے فرمایا محراب۔ ایک سوال رکھا تھا درمیان میں نے، کہیں وہ رہ نہیں جائے، جواب نہیں آیا۔ ہم نے اپنے معاشرے کا ایک بڑا حصہ جو خواتین پہ مشتمل ہے ان کو مسجد میں آنے سے کیوں روکا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی بندیوں کو لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، جی، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معاشرت اس وقت تھی اور جس طرح کا کمیونٹی سینٹر یہ تھا اور جس طرح کا مرکز یہ تھا، اس میں بھرپور کردار عورتوں کا بھی اسی طرح سے تھا جس طرح سے مردوں کا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے دیگر اداروں میں اور ہر جگہ پہ جہاں کہیں فحاشی تھی، جہاں کہیں مخلوط ماحول سے منفی نتائج برآمد ہونے تھے، وہاں تو ہم نے اس ماحول کو مخلوط کر لیا، اور جہاں مسجدوں میں آ کے عبادت ہونی تھی، جہاں پہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اکٹھا ہونا تھا، وہاں سے ہم نے خواتین کو بالکل الگ کر دیا ہے اور بالکل کوئی کردار ہی نہیں رہا۔ اب جو الگ اپارٹمنٹ مسجد میں یا الگ خواتین کے لیے مصلی نساء بنانا، یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک ہی مصلی تھا، آگے صف جو ہوتی تھی وہ مردوں کی ہوتی تھی اور اس کے پیچھے خواتین کی ہوتی تھی، اور باقاعدہ ان کو حکم ہوتا تھا خواتین کو کہ جو ہی سلام پھرنے کے بعد فوراً وہ اٹھ کے گھروں کو چلی جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے رکھا تھا کہ جب تک وہ ایک خاص جملے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار کرتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، جب تک یہ نہ فرما لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں مڑتے تھے، اور جب تک آپ مڑتے نہیں تھے تب تک لوگوں کو بھی حکم تھا کہ وہ نہ اٹھیں تاکہ اس سے پہلے خواتین چلی جائیں۔ یہ تھا ماحول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خواتین کو مساجد سے قریب کیا جائے، اگر مساجد کے قریب وہ نہیں آئیں گی تو شرعی معاملات وہ کیسے سیکھ پائیں گی؟ دیکھیں صرف جو فرض نماز ہے، میں صرف اس میں ایڈ کر دوں، فرض نماز خواتین کی وہ گھر کے اندر
زیادہ مستحسن کہی گئی ہے، اور گھر کے کمرے میں البتہ جو اجتماعی جو عبادات ہیں، مثال کے طور پر جمعہ ہے، اور جمعے کے اندر خواتین کو وہاں جانا چاہیے اور خواتین کو مسجد میں پہنچنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی خواتین اگر نماز مسجد میں ادا کرنا چاہیں تو ممانعت اس کی نہیں ہے، البتہ گھر کے اندر عام نمازیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور جو اجتماعیت کی علامت چیزیں ہیں اس کے لیے مسجد میں لیکن مسجد سے ایک تعلق برقرار رکھا جائے خواتین کا۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب، واپس آئیں گے، سلسلہ کلام جہاں ٹوٹا ہے اس کو وہیں سے جوڑ دیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار محترم ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب کا، سابق وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی کا، کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور فرمایا۔ خواتین و حضرات، ہمارے اسکالرز، ہمارے علماء، اللہ انہیں سلامت رکھے، قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں اور عوام الناس کو قرآن سے جوڑتے ہیں۔ میں بڑا شکر گزار ہوں محترم استاد ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا، قاری قرآن عبدالسلام عزیزی صاحب کا، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم عمران قاضی صاحب کا، کہ آپ تشریف لائے اور یہاں بادشاہی مسجد میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔